بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کو بتاؤں گا سحری کے متعلق۔ یہاں سحری کے فوائد اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سحری کی فضیلت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سحری کرنا سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ فرشتوں کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، غیروں سے امتیاز، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کھانے کا ہے۔ سحری کی طبعی فوائد اور جسمانی فوائد، کافی سارے فوائد ہیں۔ روزے کے لیے طاقت ملتی ہے۔ سحری کرنے سے دن بھر روزہ رکھنے کی ہمت اور توانائی ملتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، میٹابولزم بہتر ہوتا ہے۔ سحری کھانے سے جسم کا نظام ہاضمہ متحرک رہتا ہے، جو صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ بلڈ شوگر لیول متوازن رہتا ہے۔ سحری کرنے سے خون میں شوگر لیول برقرار رہتا ہے، جو خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، کمزوری اور چکر آنے سے بچاؤ۔ سحری نہ کرنے سے دن میں کمزوری اور چکر آنے کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ سحری کھانے سے یہ مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، موڈ بہتر رہتا ہے۔ سحری کرنے سے جسم میں ضروری غذائی اجزاء موجود رہتے ہیں، جو موڈ کو خوشگوار رکھتے ہیں اور چڑچڑاہٹ سے بچاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، سحری میں کیا کیا کھانا چاہیے؟ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے کھجور کے بارے میں فرمایا، کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یعنی سحری میں کھجور کھانا چاہیے۔ دودھ، دہی اور لسی، پانی زیادہ مقدار میں پئیں۔ پروٹین سے بھرپور غذا جیسے انڈے، دالیں وغیرہ کھانا چاہیے۔ فائبر والی غذائیں جیسے پھل اور سبزیاں، یہ ساری چیزیں کھانا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سحری صرف جسمانی قوت کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایک برکت والی سنت ہے، جس پر عمل کرنے سے روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ دن بھر روزہ رکھنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں اور صحت کو بہتر بناتی ہے، اسی لیے سحری کو کبھی نہ چھوڑو۔ تو معزز سامعین اکرام، سحری کی کافی ساری اہمیت ہوتی ہے۔ سحری کرنا نہ صرف ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ یہ روزے دار کے لیے جسمانی اور روحانی طور پر بہت فائدہ مند بھی ہے۔ بعض لوگ سحری کے وقت اٹھنے میں سستی کرتے ہیں یا بھوک نہ لگنے کی وجہ سے سحری چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس عمل سے روزے میں کمزوری اور دیگر مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ سحری چھوڑنے کے نقصانات، کافی سارے نقصانات ہیں۔ دن بھر کمزوری اور تھکن محسوس ہوتی ہے، سر درد، چکر آنا اور پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، خون میں شوگر لیول کا توازن بگڑ سکتا ہے، خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ روزہ رکھنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ سحری کرنے سے روزہ آسانی سے مکمل ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، سحری کے وقت کی برکت کافی ساری ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سحری کے وقت برکت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت کو بابرکت قرار دیا ہے اور فرمایا لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ سحری کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دعا قبول فرماتے ہیں، کیونکہ یہ وقت تہجد اور عبادت کا بھی ہوتا ہے۔ سحری کے ذریعے دن کے آغاز میں برکت نصیب ہوتی ہے، جس سے پورا دن اچھے انداز میں گزرتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، بہترین سحری کیا ہونی چاہیے؟ سحری میں ایسی غذا کھانی چاہیے جو دیر تک توانائی فراہم کرے اور ہاضمے کے لیے بھی بہتر ہو۔
سنت کے مطابق سحری کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور سے سحری فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو اور بہترین سحری کھجور ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، متوازن غذا دودھ، دہی، لسی یا جوس جیسی مشروبات لے جائیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو۔ پروٹین والی غذائیں جیسے انڈے، گوشت، چنے یا دالیں کھائیں تاکہ دن بھر جسم کو توانائی ملے۔ جیسے چپاتی، دلیا یا براؤن بریڈ استعمال کریں تاکہ دیر بعد توانائی حاصل ہو سکے۔ تو معزز سامعین اکرام، زیادہ مرچ، مسالے اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں کیونکہ یہ دن میں پیاس اور معدے کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ سحری کے وقت دعا کرنا بہترین عمل ہے کیونکہ سحری کے دوران یا بعد میں دعا مانگنا بہت افضل ہے کیونکہ یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: والد کی دعائیں اور روزے دار کی دعا، افطار کے وقت دعا اور مظلوم کی دعا۔ سحر کے بعد نفل یا تہجد پڑھنا بہت برکت کا سبب بنتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے وقت پر وضو کر کے مسجد جانے کی کوشش کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے یا ذکر اذکار میں مشغول رہے۔ تو پھر معزز سامعین اکرام، سحری ایک عظیم نعمت اور برکت ہے جو نہ صرف روزے رکھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے بلکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے سحری کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ اسے خوشی دلی سے کریں، صحت بخش غذا کا انتخاب کریں اور عبادات سے اس وقت کو مزید بابرکت بنائیں۔ تو معزز سامعین اکرام، سحری شرعی حیثیت سے سحری کرنا فرض نہیں ہے لیکن سنت مؤکد ہے جس کی بہت تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سحری کو بہت اہمیت دیتے تھے اور حتیٰ کہ اگر کچھ کھانے کو نہ پانی ہی پی لیتے تاکہ سحری کی سنت ادا ہو جائے۔ تو معزز سامعین اکرام، سحری کی فضیلت یہ ہے کہ سحری کا وقت آدھی رات کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے کچھ پہلے تک ہوتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تاخیر کی جائے اور فجر سے کچھ دیر پہلے سحری مکمل کی جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا سحری اور نماز میں کتنا وقفہ تھا؟ آپ نے فرمایا 50 آیات پڑھنے کے برابر۔ تو معزز سامعین اکرام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری کے وقت پسندیدہ غذائیں ہیں وہ دودھ، دہی اور لسی جسم میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے مفید ہے۔ یہ چیزیں آپ علیہ السلام کی پسندیدہ ہیں۔ پانی زیادہ پینا، پیاس کم لگے گی اور جسم میں ہائیڈریشن برقرار رہے گی۔ روٹی، دلیا اور جو کا استعمال دیر سے ہضم ہونے والی غذائیں ہیں جو دن بھر توانائی فراہم کرے۔ تو معزز سامعین اکرام، انڈے اور دالیں پروٹین سے بھرپور غذائیں جو دن بھر طاقت دیتی ہیں۔ سبزیاں اور پھل معدے کے لیے مفید اور فائبر سے بھرپور ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، سحری کے وقت جن چیزوں سے پرہیز کریں وہ یہ چیزیں ہیں: بہت زیادہ چائے اور کافی کا پینا، اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ڈی ہائیڈریشن کا سبب بن سکتی ہے۔ تلی ہوئی اشیاء یہ پیاس کو بڑھا سکتی ہیں اور معدے کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ زیادہ نمکین یا مرچ والے کھانے یہ دن میں پیاس کی شدت میں اضافہ کرتی ہے۔ اور سامعین اکرام، سحری کے وقت یہ دعائیں پڑھنی چاہیے: نویت الصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان، میں نے نیت کی کہ روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھوں گا رمضان کے مہینے سے۔
سحری کے بعد دعا مانگنا مستحب ہے کیونکہ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، گھریلو خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی توجہ۔ خواتین اکثر کھانے کی تیاری میں مصروف رہتی ہیں، اسی لیے انہیں بھی وقت پر سحری کھانے کا موقع دیں۔ تو معزز سامعین اکرام، سحری ایک برکت، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحت مند عمل ہے جو ہمیں روزے کے دوران جسمانی اور روحانی طاقت فراہم کرتا ہے۔ ہمیں سحری کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے خوش دلی اور اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سحری کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا